آگے تو بڑی ہرڈلز آنی ہیں، بڑی مشکلات آنی ہیں، اور آپ لوگوں پہ آنسو گیس بھی پھینکے جانے ہیں، شیل بھی پھینکے جانے ہیں، ربڑ کی بلٹس بھی برسائی جانی ہیں۔ آپ تو بڑے گوگل شوگل لگا کے آپ تو جیسے کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، تو کیسے یہ فیس کریں گے؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ والے کہتے ہیں یہ جو پوش ایریاز میں رہنے والے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ برگر ہیں، یہ تو دو ڈنڈے پڑیں گے بھاگ جائیں گے۔ تو ابھی آپ کی تیاری، آپ کے ارادے صرف حکومت گرانے تک ہیں یا کوئی بڑا انقلاب لانے کے ارادے رکھتے ہیں؟ خان صاحب کو کتنا وقت دیا جانا چاہیے تبدیلی کے لیے، یہ سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ السلام علیکم جی، پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے براہ راست آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میرے ساتھ تحریک انصاف کی ایک سینئر سپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے اور کہاں سے آئی ہیں آپ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم جی کینٹ سے آئے ہیں، فراز نام ہے۔ اچھا، تو آگے تو بڑی ہرڈلز آنی ہیں، بڑی مشکلات آنی ہیں، اور آپ لوگوں پہ آنسو گیس بھی پھینکے جانے ہیں، شیل بھی پھینکے جانے ہیں، ربڑ کی بلٹس بھی برسائی جانی ہیں۔ آپ تو بڑے گوگل شوگل لگا کے آپ تو جیسے کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، تو کیسے یہ فیس کریں گے؟ یہ سورج کے لیے لگائے ہیں، لیکن حوصلے بہت جو ہیں وہ جوان ہیں، اور کوئی ہم سب چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا کیا مشکلات آئیں ہیں، اور ہم سب اس سے فیس کرنے کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آزادی ہمیں اس طرح تو ملنے نہیں والی کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں گے اور واٹس ایپ پہ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ لڑکے تو ہمیں آزاد کر دیں گے۔ 70 سال سے ان لوگوں نے ہمیں جو حشر کیا ہوا ہے عوام کا، تو آزادی لینے کے لیے نکلے اور انشاءاللہ لے کر ہی گھر جائیں گے۔ اچھا، پی ڈی ایم گورنمنٹ والے کہتے ہیں یہ جو پوش ایریاز میں رہنے والے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ برگر ہیں، یہ تو دو ڈنڈے پڑیں گے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تک بھی انہیں نہیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ برگر فیملی سے ہیں یا وہ ممی ڈیڈی گروپ سے ہیں، تو پھر ان کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا۔ ان کو پتہ تب چلے گا جب ان کو ان کے گھروں سے نکال کر، ان کو اسمبلیوں سے نکال کر باہر پھینکا جائے گا، کیونکہ یہ جمہور ہے، ریاست جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، اور یہ جو ریاستی ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، آپ کی فوج ہے، یہ صرف عوام کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اب سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، تو ان کو پتہ ہے اپنے حقوق کا، اپنے رائٹس کا، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں اور ہم یہ لے کر ہی اب بیٹھیں گے۔ اب ہم یہ ان کے جو ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے فوج نے، وہ ہم نہیں اب ہونے دیں گے۔ اب یہ ہر سر فیصلہ جو ہے وہ عوام کرے گی۔ تو ابھی آپ کی تیاری، آپ کے ارادے صرف حکومت گرانے تک ہیں یا کوئی بڑا انقلاب لانے کے ارادے رکھتے ہیں؟ یہ حکومت گرے گی تو انقلاب سمجھے کہ آ گیا۔ جب پاکستان میں جمہور الیکشن، ہم کچھ ایسا نہیں چاہ رہے کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ چاہ رہے ہیں یا کوئی ہم اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہی ڈیمانڈ ہے خان صاحب کی، اور جو جائز ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پبلک کس طرف کھڑی ہے۔ یہ اسی لیے ڈر رہے ہیں، وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، انہیں پتہ ہے کہ کلین سویپ کریں گا خان، تو کریں نا۔ میں کہتی ہوں سب سے بڑی جمہوریت جو ہے سب سے بڑا انتقام ہے۔ آپ عمران خان کو آنے دیں، ساری پبلک اس کو لانا چاہ رہی ہے، خود ہی 4-5 سال میں، ابھی پہلے بھی جب ان کو اقتدار ملا تھا، آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اسی کے کرٹکس تھے کہ یہ کام ہم کس کو لے کر آئے ہیں۔ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کر یہ ساری سازش کیا اور اوپر آ کر بیٹھ گئے، تو مزہ چکھ لیا انہوں نے۔ اب وہ جو سپورٹرز اس کے اگینسٹ بھی جا رہے تھے، وہ 2/3 سے زیادہ اب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آنے دیں اس کو، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا، یہی سپورٹرز ہم ہی ہیں جو پھر اس کو بھی اتاریں گے۔ اور اچھا، لاسٹ ٹائم خان صاحب کو چانس ملا، 3.5 سالہ حکومت کی، خان صاحب نے کوئی خاطر خواہ ڈیلیور نہیں کر پائے، تو اب آپ کیا ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں؟ گن تھا، ہم لوگ بھی ڈیسپریٹ تھے کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ 3-3.5 سال میں جب ڈیلیور ہونا شروع ہوا، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا، جب صحت کارڈ ملنا شروع ہو گیا، جب سارے اکانومی آپ کے سامنے ریٹس ہے سارے پڑے ہوئے، تو جب وہ سب چیزیں بہتر ہونی شروع ہوگی، تو انہوں نے کہا اگر تو یہ 1.5 سال اور بیٹھ گیا، یہ تو ساری عوام نے اس کو جانے ہی نہیں دینا۔ اسی ڈر سے انہوں نے یہ حکومت گرائی ہے، اور سب کا احتساب ہونے والا تھا۔ وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کے بیٹے کے اوپر ان کے سب کے کالے چٹے کھل گئے ہوئے تھے، وہ کھلنے جا رہے تھے، انہوں نے ساری یہ ڈیل کر کے تھے یہ اوپر۔ اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کو کتنا وقت دیا جانا چاہیے تبدیلی کے لیے، یہ سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک ٹینیور تو اس کا پورا بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنے سالوں سے لے رہے، تو ایک جو اب دیکھیں اچھا ہو یا برا ہو، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، نہ تو امریکہ نے کرنا ہے، نہ فوج نے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے, یہ کیٹیگوریکلی اب بتا دیں کہ اب یہ فیصلے ہم نے اپنے ہاتھ میں لینے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ 5 سال میں خان صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا, ہم ان کی بھی ٹانگ کھینچیں, پھر ہم جس کو بہتر سمجھیں ہم اس کو لے کر آئیں. اب ہم ایسے ڈائی ہارڈ پٹواریوں کی طرح کے سپورٹرز نہیں ہیں کہ صرف اپنے لیڈر کو وہ کرپشن کے باوجود انہیں کو لانا چاہتے ہیں. اب اگر ہمارا لیڈر صحیح ڈیلیور نہیں کرے گا تو کل کو یہ بھی باہر ہوگا اور کوئی بہترین شخص کو ہم اندر لے کر آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ پیک پر ہے. خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں, الیکشن ہوتا ہے جیت جاتے ہیں اور بھاری اکثریت سے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. تو آپ کیا چاہتی ہیں, خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر ان کے اس وقت ہاتھ میں ہوگا پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارا پورا ٹرسٹ اور کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. اللہ نہ کرے کہ یہ ہماری ہوپ پاکستان کی جو آخری امید ہے وہ بھی ٹوٹے. تو جو ہمارے فل سپورٹ خان صاحب کے ساتھ ہے, وہ اگر لانا چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں ہمارا ووٹ ان کی طرف ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے جیسے پہلے بہتر ہو رہا تھا, ہمارے سفارتی سارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے, پوری دنیا میں مسلم امہ کا نام ایک ہو رہا تھا, یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا. اب ہم سب اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دور میں سارا کچھ یہ مسلم امہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے جا رہی تھی, جس کی تکلیف تھی ان لوگوں کو. ابھی جذبے جوان ہیں. ہاں جی بالکل, آگے تک جائیں گے, ہمیشہ آگے تک. چلیں جی دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.